عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الاعلیٰ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورۃ الاعلیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جو ہے جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور وطر میں جو ہے پہلی رکعت میں بھی جو ہے پڑھا کرتے تھے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے یعنی پاکی بیان کیجئے نام کی، ربی کا اپنے رب کی، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، یعنی اپنے رب کی پاکی اس کا نام لے کر بیان کرو. جو ہے پاکی میں جو ہے ہر عیبوں سے پاک ہے، کسی کے ساتھ جو ہے مطلب اس کا کوئی شریک نہیں، کسی کی شرکت کے بنا خود سے خود کمپلیٹ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اور تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو جو ہے کیا کرو، یاد کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، پھر ہدایت فرمائی کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہا کرو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو جب بھی ہم سجدوں میں جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر پونڈر اپان کرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کتنے پرفیکٹ ہے، کوئی ان کے اندر عیب نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب ہے ہمارا، وہ جو ہے ہم کو پالنے والا ہے. رب کا مطلب کیا ہے ڈیٹیل میں ہم پہلے بہت دفعہ لے چکے. اور الاعلیٰ ہے یعنی رینک میں لے لو، پاور میں لے لو، یا کسی بھی چیز میں لے لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بلند اور کوئی بھی نہیں ہے. الذی، وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، یعنی کوئی اور ہے، کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کو پیدا کیا، جتنی بھی کریشنز ہے کچھ نہیں تھا، فرام نتھنگ جو ہے کریٹ کیے. پھر خلقہ فسواہا، پھر درست بنایا یعنی پرفیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. کس کا کیسا شیپ ہونا ہے، کس کا کیسا، ہر چیز اگر ہم دیکھیں گے، بیلنس دیکھیں گے، سیمیٹری دیکھیں گے، یا کوئی بھی چیز دیکھیں گے ہم کہ مرغی کو کیسا ہونا ہے، اس کا کھانا کیسا ہونا ہے، بچہ کیسا ہونا ہے، دودھ کیسا پلانا ہے، سب چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹلی، یعنی ایک ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا. کتنی ہڈیاں ہونا ہے، باڈی میں کتنا پانی ہونا ہے، ساری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں لیکن زمین اور آسمان کی پرفیکٹ پلاننگ، چھوٹے چھوٹے کیڑے سے لے کے پتے سے لے کے ہر چیز کا کیا کام ہے، کس کا کس کے لیے کون کام آئے گا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درست بنایا. والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت بخشی. اندازہ کیا یعنی ایک ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میجرڈ رکھا کہ کس کا، یعنی ہر چیز کی ڈیٹیل ہے. ہدا یعنی گائیڈ بھی کیا، وہ بھی کیا، پرپس بھی بتایا، یعنی ہر چیز کی ڈیٹیل کی فیچرز کیا ہوں گے، اس کا کھانا پینا کیا ہوگا، اس کا زندگی کتنی ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اب آپ دیکھیے پھر اس کی طرف گائیڈ بھی کیا، یعنی ایک دنیائی زندگی کے لیے بھی. اب آپ دیکھیے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے، شہد کی مکھی کو جو ہے شہد یا نیکٹر لینا جو ہے کون سکھاتا ہے. ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ بھی کیا، نہ کہ دنیا کی زندگی کے لیے لیکن آخرت کی زندگی کے لیے اسپرچولی بھی جو ہے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اور کتابوں کو بھیج کر جو ہے گائیڈ کیا. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یہاں نکالا، خرجہ نکلنا، ایمرج ہونا، اور پھر چارہ یعنی جو
جس کے اوپر جانور چرتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے ایک زمین کے ساتھ یعنی ایک مردہ زمین میں سے جس نے چارہ نکالا وہی رب جو ہے تمہیں قیامت کے دن کھڑا کرے گا. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ پھر بنا دیا اس کو چورا چورا یا سیاہ کر دیا اس کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں چورا چورا ایک ویسٹ وہ جو ہے سوکھی گھاس بن جاتی ہے. احوا یعنی بالکل ختم ہو کے ڈیکے ہو کے زمین میں وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ تمہاری زندگی بھی ٹیمپرری ہے, تھوڑی دیر ہری بھری سبز لگتی ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تو ختم ہونے والے ہو. سَنُقْرِئُكَ ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو فلا تنسا تو نہ تم بھولو گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم یاد دلوا دیں گے, یہ تمہاری اس میں جو ہے وہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ ڈائریکٹ مخاطب جو ہے ہو رہے ہیں کہ جو قرآن جو وحی کی جا رہی ہے آپ کے ذہن میں محفوظ کر دیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع میں کیا کرتے تھے, بہت جلدی جلدی کرتے تھے اور تکلیف میں ہوتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں, کچھ چھوٹ نہ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان مت ہو, یہ تمہیں جو ہے پورا جو ہے یاد کروا دیں گے. الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ نے چاہے, اگر اللہ تعالیٰ کچھ چاہے تو جو ہے بھلا سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کی حافظے کے اوپر یا میموری کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اکڑے نہیں. اکثر انسان بولتا ہے کہ میں تو بھول ہی نہیں سکتا ہوں, میں تو وہی نہیں کر سکتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے ہر انسان جو اپنے میموری کے اوپر اکڑتا ہے کہ میں تو نہیں بھول سکتا ہوں, میرے ساتھ چوک نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہاری میموری سے کچھ بھی جو ہے مٹا سکتے ہیں. دوسری چیز قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہم جو لیے ہوئے ہیں, تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا حصہ جو کچھ یاد کر لے وہ بھلوا سکتے. انہو یعلم بے شک وہ جانتا ہے الجہر وما یخفا ظاہر کو اور جو پوشیدہ کو ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تمہارے جو ہے جو تم بولتے ہو, جو تم سوچتے ہو, جو تم جو ہے انٹینشن تمہارے دل میں کوئی نیت ہے یا ایون تمہارے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے, تو سب چیز اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو لِلْيُسْرَ واسطے آسانی کے, یعنی قرآن لوگوں تک پہنچانا وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آسان کر رہے ہیں. اس میں جو ہے بہت سارے معنی آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شریعت نہیں دی جا رہی ہے جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے. پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بہت سہولیت کے ساتھ قرآن کو یاد کرنا, میمورائز کرنا, یہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر رہے ہیں. اور دوسرا دنیا میں لوگوں تک جو ہے پہنچانا, یہ بھی جو ہے آسان کر رہے ہیں. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ پس نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا, یعنی لوگوں کو نصیحت کیجئے, سمجھاتے رہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتاتے رہیے, لیکن ہدایت کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو چاہے فائدہ دے یا نہ دے, آپ لوگوں کو جو ہے سمجھاتے رہیے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ان قریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا, یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا وہی نصیحت جو ہے پکڑے گا. کیونکہ جو یہاں پہ یخشا میں خشیت کے معنی آتے ہیں, جس کے اندر ہیوملٹی ہو, جس میں تکبر نہیں ہو, اس کے معنی آئیں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اشقا جو ہے بہت بدبخت, جو ہے ہر خیر سے دور ہوتا ہے, مزربل انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرے گا, گریز کرے گا, یعنی وہ جو ہے منہ موڑے گا, وہ جو ہے نہیں ایکسپٹ کرے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ وہ جو داخل ہوگا آگ میں بڑی, یعنی جہنم کی آگ میں جو ہے وہ کیا ہوگا, داخل ہوگا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ ہوگا. یعنی اتنی شدید آگ ہوگی کہ اس کے اندر نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیا کرے گا, اس نصیحت کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو اور قرآن کو ریجیکٹ کرے گا, اس کی جو ہے یہ خطرناک جو ہے حالت ہوگی. قد افلح من تزکا یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزہ اختیار کی, یعنی جس نے اپنے نفس کی جو ہے پاکیزگی اختیار کی, وہ جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ افلح یعنی کامیابی ہو گئی, سکسس اس کو مل گیا. تزکا یعنی میں جو ہے تزکیہ کرنا, اپنے آپ کی پاکی کرنا, اس کے معنی آتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور ذکر یا پھر یاد کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا بھی جو ہے یہ ضروری ہے, کیونکہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس میں شامل کر لے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور ذکر کیا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو زندگی کی دنیا کے، یعنی تم دنیا کی زندگی میں بزی ہو کر تزکیہ، ذکر، نماز، یہ ساری چیزوں کو بھول گئے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے سوال کر رہے، کیا تم اس چیز کو بھول گئے ہو؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، یعنی اس کو مت بھولو، کیونکہ دنیا جو ہے کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ البتہ صحیفوں میں ہے پہلے، یعنی یہ تعلیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ پہلی نہیں ہے. یہ ذکر، یہ نماز پہلے نبیوں کی بھی تعلیم میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے اس میں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نے بھی یہی اپنی قوموں کو بتایا، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے پہلی بات نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے، پھر قرآن جو ہے اس کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے، اور قرآن جو ہے بہت آسان ہے، یہ تمہارے لیے کوئی برڈن نہیں ہے، بس اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کو فالو کرو. اور اصل جو ہے سکسس یا اصل کامیابی جو ہے تزکیہ میں ہے. تو اپنے نفس کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، نفس جو ہے سول ہے، باڈی کی نہیں ہے، یہ اندر تمہارے دل میں نفس میں جو برائیاں ہیں، سوچئے بیٹھئے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، بری چیزیں ہیں، بیڈ فیلنگز ہے، وہ سب کو جو ہے کلیئر کرو، اللہ کا ذکر کرو اور نماز پڑھو. تو یہ تین چیزیں، تزکیہ، اللہ کی یاد دہانی اور نماز، یہ تین چیزوں میں جو ہے اصل کامیابی ہے، اور دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، اصل جو ہے جنت ہے. سورۃ الغاشیہ، غاشیہ ڈھانکنے والی کو کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی قیامت ہے. سورۃ الغاشیہ جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 88 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 68 صورت ہے. 26 اس میں آیات ہے اور ایک اس میں رکوع ہے. یوزولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں جو ہے سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھتے تھے، اور عید کی نماز پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس خبر ڈھانکنے والی یا چھا جانے والے کی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ایک، یہاں پہ غشا کا مطلب ایک چیز کے دوسری چیز کے اوپر چھا جانا، ڈھانپ دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ڈھانکنے والی قیامت ایک ایسی آفت ہے جو چھا جائے گی، سب کو لپیٹ لے گی. وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن، اب یہاں پہ دو گروپس کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں. اب قیامت کے دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں قیامت کا دن بہت جو ہے تھکنے والا اور محنت والا ہوگا، یعنی قبر سے نکلنا، خاص طور سے جو ہے جو دنیا میں انکار کرتے رہے ان کے لیے فل محنت والا ہوگا. ایک خبر سے نکلنا والی محنت، دوڑنے والی محنت، اعمال نامے کا بوجھ کی وہ گرمی، ہیبت، توق پہنایا ہوگا. اور دنیا میں بھی جو محنت کی ہو اس کے کوئی ریزلٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو دنیا میں جو ہے اللہ کی نافرمانی میں جو کام کیے تھے یا پھر شرک کے ساتھ جو کام کیے وہ ساری چیزیں ویسٹ ہو جائیں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی یا جلتی ہوئی. تسقیٰ من عین آنیہ، پلائے جائیں گے چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کے، یعنی بوائلنگ واٹر سے. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے، یعنی بدبودار کانٹے والی گھاس جو ہے ان کو دی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے گا اور نہ کام آئے بھوک سے، یعنی ایسا کھانا ہوگا جسم کو لگے گا ہی نہیں، نہ طاقت جو ہے اس سے ملے گی، نہ کوئی نیوٹریشن ملے گا، نہ بھوک جو ہے اس کے کم ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے، یعنی تر و تازہ ہوں گے. لسمعها راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی جنت کو دیکھ کر. فی جنت عالیہ، جنت میں ہوں گے اعلی مقام یعنی بلند پر. لا تسمعوا، نہ سنیں گے. فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات یعنی کوئی بےہودہ بے فائدہ بات، گالی گلوچ، بری چیز، اذیت دینے والی، طنز والی کوئی بات جو ہے نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، یعنی رننگ واٹرز کے بیوٹیفل جو ہے چشمے ہوں گے. فیہا، اس میں سرر مرفوعہ، مسندیں ہوں گی بلند. و اکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی پہلے سے ہی ریڈی ڈیکوریٹڈ جو ہے پیالے ہوں گے. و نمارق مصفوفہ، اور تکیے یعنی کشنز ہوں گے. مصفوفہ یعنی صف در صف ڈیکوریٹڈ، بہت سارے تکیے ہوں گے. و زرابیو مبثوثہ، اور مسندیں بچھا کر رکھی ہوئی ہیں، یعنی اسپریڈڈ شیٹس ہوں گی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر
نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹ کے کس طرح پیدا کیا، یعنی اونچا بڑا اونٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، اونٹ سب سے اگر ہم مویشیوں میں دیکھیں تو بڑا ہے، خود چرتا ہے، چرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، شپ آف دا ڈیزرٹ ہے، 7 to 8 ڈیز کا جو ہے ریزرو پانی کا وہ 130 لیٹرز ایک ساتھ پی کر رکھ سکتا ہے، اس کا بلڈ سرکولیشن دیکھو پانی کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہے لیکن اونٹ پر بیٹھنا جو ہے بہت آسان ہے، اونٹ دونوں گھٹنے جو ہے جھکا کر تمہیں جو ہے سوار کر لیتا ہے، سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، یہ لمبے سفر پر چلتا ہے، اونٹ گرمی میں بھی چل سکتا ہے، کھانا منیمم دو بھی تو بھی سروائیو کر سکتا ہے، کانٹوں کے اوپر بھی یہ اونٹ سروائیو کر سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سبمٹ کر کے جو ہے یعنی تمہارے سروس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے، تو تم دیکھتے نہیں ہو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور طرف آسمان کے کس طرح اونچا اٹھایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور طرف پہاڑوں کے کیسے مسخر کیے گئے، یعنی اونچے اونچے پہاڑ اگر ہم دیکھیں گے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور طرف زمین کے کس طرح بچھا دی گئی، یعنی زمین کے اوپر بھی غور کرو، اور ان سب چیزوں کے اوپر جب تم غور کرو گے اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں پتہ چلے گی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، پس نصیحت کرتے رہو، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کچھ داروگا نہیں، یعنی آپ ان کے اوپر کوئی واچفل نہیں ہے، ان کو پکڑ کے جو ہے ان کو وہ نہیں کر سکتے، زبردستی ہدایت کے اوپر نہیں لا سکتے، الا من تولی وکفر، مگر جو منہ موڑ جائے اور کفر کرے، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سب سے بڑا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، یعنی تب ساری حقیقتیں کھل جائے گی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہمارے ذمے ان کا حساب ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف بتانا ہے، لیکن حساب لینا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو ایک جھنجھوڑ رہے ہیں اس کے اندر، اور ایک کانٹراسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو چیزوں کا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک جو ہے ایمان والوں کا کیا حشر ہوگا اور انکار کرنے والوں کا جو ہے کیا حشر ہوگا۔ اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی ایک سوال کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ سوال کر کے ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کیا آئی نہیں تمہارے پاس خبر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس خبر نہیں ہے غاشیہ یعنی قیامت کی، کہ کیسے وہ ڈھانپ لے گی جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے جو ہے کیا ہوں گے، بالکل خاشعہ، یعنی ایک تو سبمسو ڈیگریڈڈ ہوں گے، لیکن وہ کس سے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے ہوں گے، وہ جو ہے منافقین کی اور مشرکین کی ہوں گے، اور وہ لوگ وہ دن بہت محنت والا ہوگا، اور وہ محنت جو ہے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، دنیا میں جو محنت کیے تھے وہ بھی ویسٹ، اس دن کی وہ جو محنت ہے وہ بھی ویسٹ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آگ میں ڈالیں گے، کس طرح بوائلنگ واٹر دیا جائے گا، کس طرح گرمی ہوگی، پھر کس طرح جو ہے کانٹے ہوں گے جس کے اندر نہ جو ہے جسم بڑھے گا، نہ سیٹسفیکشن ہوگا، نہ نیوٹریشن ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کانٹراسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں ایمان والوں کا، بلیسڈ لوگوں کا کیسے ہوگا، جو ایمان والے عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ کیسا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہو جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لسعیھا راضیہ، اپنی جو کوشش کیے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے لیے جنتیں ہوں گی، اس کے اندر کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی انوائنگ بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فزیکل کمفرٹ کے ساتھ ساتھ ایموشنل پیس بھی ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں، آپ دیکھیے کہ بہت بڑے محلات، پیسہ، یہ وہ ہوتا ہے، لیکن ایموشنل پیس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ جو بتا لا تسمع فیہا لاغیہ سے ایموشنل پیس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، فزیکل جو ہے یہ ابنڈنس یا جنتوں کی یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بعد تکیے، کشنز، اس کے بعد گلاسز، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کارپیٹس، یہ سارے جو ہے لگژری اور کمفرٹ، یہ ساری جو ہے خوشخبریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اونٹ کی طرف بول رہے ہیں کہ دیکھو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، پھر آسمان کو دیکھو، پھر پہاڑوں کو دیکھو، پھر زمین کو دیکھو، تو غور و فکر کرو کہ کس طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز ہے۔ پھر اس کے بعد فذکر انما انت مذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، ذکر کرتے رہو، آپ کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں، نہ کسی کی ہدایت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ فورس کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لست علیہم بمسیطر میں یہ بتا رہا ہے، مسیطر جو ہے سین یا قا اور را سے ہے، یعنی جو ڈومینیٹ کرتا، فورس کرتا، کمپیل کرتا، یعنی دعویٰ جو ہے یہاں پہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، دعویٰ جو ہے وزڈم سے، حکمت سے کرنا ہے، فورس سے اور کمپیلشن سے جو ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو منہ موڑ گیا، اللہ من تولا وکفر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو پلٹ گیا اس کو اللہ تعالیٰ یعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ خطرناک جو ہے بڑا عذاب ان کو دینے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے انسان تو جائے گا کہاں، پلٹ کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، اور حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ